11واں کام وہ افطاری سے پہلے دعا کرنا ہے، اور افطاری سے پہلے دعا کرنا یہ قبولیت والے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ 12واں کام غریبوں کو افطاری کا سامان فراہم کرنا ہے۔ 13واں کام نماز تراویح کا خاص طور پر اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جو بندہ امام کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتا ہے، قیام اللیل ادا کرتا ہے، یہ بندہ بظاہر تو 11 رکعت پڑھتا ہے لیکن اسے ثواب پوری رات کے قیام کا دیا جاتا ہے۔ 14واں کام وہ نماز چاشت کا اہتمام کرنا ہے، صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنا ہے۔ 15واں کام روز مرہ کے ہر کام میں دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کپڑے پہنتے تھے تو کون سی دعا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس سے ملتے تھے، جب آپ علیہ السلام مسجد داخل ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واش روم داخل ہوتے تھے، واش روم سے نکلتے تھے، گویا کہ ہر کام میں، روزمرہ کے ہر کام میں دعا کا اہتمام۔ 16واں کام زیادہ سے زیادہ اذکار کا اہتمام کرنا، اور خصوصی طور پر صبح اور شام کے اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا۔ 17واں کام زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا جتنا ہو سکے۔ 18واں کام استغفار کرنا، استغفار کثرت سے کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ 19واں کام زیادہ سے زیادہ خیر والے کاموں کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ خیر والی مجلسوں میں بیٹھیں۔ 20واں کام کرنے والا کہ جب آپ سے کوئی جھگڑا کرے یا آپ سے لڑنے کی کوشش کرے تو آپ کہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔